احکام اور مسائل۔ اعتکاف کی نیت کر کے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب، سنت اور نفل۔ واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص منت یا نذر مان کر اپنے اوپر اعتکاف لازم کر لے۔ منت یا نذر مان کر اپنے اوپر اعتکاف لازم کر لے۔ مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، یا کسی کام پر موقوف کیے بغیر یوں ہی کہہ دے کہ میں نے اتنے دنوں کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کر دیا، تو یہ اعتکاف واجب ہوتا ہے۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ جتنے دنوں کے اعتکاف کرنے کی نیت کی ہے اتنے دن کا اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ سنت اعتکاف وہ ہوتا ہے جو رمضان مبارک کے آخر عشرے میں کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ مستقل ان ایام کے اعتکاف فرمانے کی تھی۔ اور نفل اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے نہ کوئی وقت متعین ہے نہ دنوں کی تعداد، جتنے دنوں کا اعتکاف کرنے کو جی چاہے کر لے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص تمام عمر کے نفلی اعتکاف کی نیت کر لے تب بھی جائز ہے، اور کم سے کم جتنی مدت کے لیے بھی چاہے نفلی اعتکاف کیا جا سکتا ہے رمضان مبارک۔ اس لیے میرے بزرگوں، میں اکثر کہتا ہوں کہ جب ہم مسجد میں نماز کے لیے داخل ہوں، جب ہم مسجد کے لیے نماز کے لیے داخل ہوں تو اس وقت ہم اعتکاف کی نیت بھی کر لیں، اس لیے کہ جب تک ہم مسجد میں نماز پڑھیں گے اور نماز کے بعد تھوڑی بہت دیر بیٹھے رہیں گے، جب تک ہم مسجد سے باہر نہیں آئیں گے تو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ میرے بزرگوں، نماز تو ہم پڑھنے جاتے ہی ہیں، ہر 5 وقت اگر ہم مسجد میں 5 وقتی کی نماز پڑھنے جائیں گے تو 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں 5 دفعہ اعتکاف کی نیت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ صرف ہمیں نیت ہی تو کرنی ہے، باقی تو کچھ کرنا نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، ہم یہ اس طرح کے مواقع نہ گوایا کریں، بلکہ ہو سکے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے آپ نیت کر لیں اعتکاف کی بھی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نماز کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب عطا فرمائیں۔ اور ماں بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ کم سے کم اس آخر عشرے کا اعتکاف کریں۔ مردوں کے بنسبت عورتوں کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ مردوں کے لیے باہر کی جو ذمہ داریاں ہیں، ملنا جلنا ہے، کام کاج ہے، لین دین ہے، تھوڑی سی رکاوٹیں آتی ہیں آدمی کے لیے، لیکن عورتوں کے ذمے یہ تمام مسائل نہیں ہیں۔ وہ گھر کے اندر بہو بیٹیوں سے کام بھی لیتی رہیں اور اعتکاف کا ثواب بھی لوٹتی رہیں۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ بڑا ہی برکت والا ہے، خیر و عافیت والا ہے۔ میرے بزرگوں، 20 دن میں اللہ اتنا ثواب عطا نہیں کریں گے جتنا آخر عشرے کے اندر کریں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی عبادتوں کو بجا لانے کی کوشش کریں۔ میرے بزرگوں، یہ سمجھ لیں پتہ نہیں کہ میرا یہ آخری رمضان ہے اور اللہ نے موقع دیا ہے میں اعتکاف میں بیٹھ کے اس کا فائدہ اٹھاؤں۔ اور اعتکاف کے جو مسائل ہیں، اعتکاف کا جو طور طریقہ ہے، ہم اپنے ائمہ علماء اکرام سے مل کر ان سے رابطہ کریں اور پوچھیں کہ میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہوں اور مجھے کس طریقے سے رہنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، فون پر گپ شپ مارتے ہیں، مسجد کے باہر بیٹھے رہتے ہیں، بہت سے تو مسجد کے باہر چائے خانوں پہ چلے جاتے ہیں، چائے پینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے بزرگوں، بلا شرعی ضرورت کے باہر نکلنا، یہ اس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے علماء سے پوچھ کر اعتکاف کریں، جتنا ہو سکے اپنے موبائل کو آف کر کے رکھیں، دنیاوی کام کاج سے دور رہیں، اور دن میں تھوڑا بہت سو لیا کریں، اور رات کو جتنا حتی الامکان ہو سکے تو رات میں جاگنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ اعتکاف کا مین جو مقصد ہے وہ شب قدر کی تلاش ہے، اور جب رات میں آدمی سوتا رہے گا تو شب قدر کیسے میسر ہوگی؟ تو اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں چاہیے ہم قرآن کریم کا اہتمام کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں خاص طور پر شب قدر کے اندر قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے، جو 1000 راتوں سے بہتر بتایا جس کو ایسی رات ہیں، ایسی راتوں کی تلاش کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے اور کرنا چاہیے، نہ کہ سونے کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اعتکاف میں بیٹھنے والے دن بھر سوتے رہتے ہیں، رات بھر سوتے رہتے ہیں، نہ وہ نفلی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، نہ تہجد کی توفیق ہوتی ہے۔ گویا کہ ایسا یوں محسوس ہوتا ہے
کہ وہ سونے کے لیے مسجد میں آئے ہیں، باقی کچھ نہیں، ان کا مقصد کو اور کچھ نہیں ہے۔ گھر میں شاید بیوی بچے ستا رہے تھے، اس لیے اس نے چاہا کہ میں اعتکاف میں بیٹھ کے کیوں نہ اپنی 1 مہینے کی نیند پوری کر لوں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں بچنا چاہیے ایسی چیزوں سے۔ سوتے تو ہم جو ہے 360 دن سوتے ہی رہے ہیں، 10 دن اگر ہم نے جاگ کر جو ہے نا اللہ کی عبادت میں گزار دیے، کون سی مشکل ہو جائے گی، کون سا پہاڑ ٹوٹ جائے گا، کون سی آفتیں آ جائیں گی۔ اس لیے میرے پیاروں، ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکیں اس عبادت کو اہتمام کے ساتھ اور آداب اور شرائط کے ساتھ انجام دینے کی پوری کوشش کریں۔ اور جتنے بھی جو ہے نا لوگ معتکف حضرات اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں، اور اگر ان تک یہ میری ویڈیو پہنچتی ہے تو ان تمام سے میری یہی درخواست ہے کہ بھائی پورے عالم کے لیے دعائیں کریں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں۔ آج میرے بزرگوں، وہ لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، ہم لوگ ماشاءاللہ یہاں ایسیوں میں بیٹھ کر ایک سے ایک جو ہے پکوان بنا کر کھا رہے ہیں، ایک سے ایک فروٹ کھا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، جو خبریں سننے کو آ رہی ہیں، دل دہل جاتا ہے اور جو ہے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان بچوں کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کو ایک وقت کا کھانا بھی صحیح طور پر میسر نہیں ہو رہا ہے، پانی نہیں مل رہا، ان کے گلے تک سوکھ رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ان کے لیے کم سے کم دعائیں تو کریں کہ اللہ ان کی مصیبت کو آسان کر دے، ان کی پریشانیوں کو حل کر دے، اور پورے عالم میں جہاں جہاں بھی مسلمان جس لائن سے پریشان ہے، تمام کی پریشانی کو دور فرمائے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس پیغام کو عام کریں گے۔ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جتنا ہو سکے لائک اور شیئر ضرور کیجئے، اور اسی طریقے سے ہمارے اس چینل کے ساتھ بنے رہیے۔ ہر روز ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، اور اس پیغام کو جو ہے دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ اس لیے کہ میرے بزرگوں، سورہ مائدہ کی وہ آیت ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْعُدْوَانِ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والعدوان، یعنی کہ جو ہے نا آدمی کو چاہیے کہ نیکی کے کاموں میں مدد کرے اور برائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، دوسروں کو بچائے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور برائی کے کاموں سے خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ تو اس لیے میرے پیاروں، ہم ایسی چیزوں کو جتنا ہو سکے شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ بیہودہ گانے کی، ناچنے کی، ڈانسنے کی، اس طرح کی ویڈیو شیئر کرنے سے سوائے گناہ کے کچھ نہیں ملے گا، بلکہ دین کی بات، نیکی کی بات شیئر کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں فائدہ ہوگا، آخرت میں فائدہ ہوگا۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بری تمام باتوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ اس جتنے بھی روزے بچے ہیں، 10-11 روزے ہیں، ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، روزوں کا اہتمام کرے، تراویح کا اہتمام کرے۔ آپ کو پتہ ہے تراویح کی اہمیت کیا ہے؟ ایک سجدہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 1500 نیکیوں سے نوازتے ہیں۔ جنت میں ایک محل تیار کرا دیتے ہیں تراویح پڑھنے والے کے لیے، اور جو ہے وہ محل جس کے 60,000 دروازے، کھڑکیاں سونے چاندی سے بنی ہوئی ہوں گی، ایسا محل آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے بزرگوں، ہم اس کو یوں ہی سمجھ کر نہ چھوڑ دیں، بلکہ چاند رات تک ہمیں چاہیے کہ ہم تراویح کا اہتمام کریں۔ ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے چند دن کا قرآن سن کر بس چھوڑ دیا ہے، اب وہ لوگ جو ہے اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے پیاروں، یاد رکھنا، کاروبار تو جو ہے جب تک زندگی ہے چلتا ہی رہے گا، لیکن یہ موقع ایسے بار بار نہیں آتے ہیں۔ آج اللہ نے صحت دے رکھی ہے، تندرستی دے رکھی ہے، آج حالات بڑے خوشگوار ہیں، پتہ نہیں آئندہ رمضان میں ہمارے حالات اس سے بدتر ہو جائیں، یا ہم اس قابل نہ رہیں کہ روزہ رکھ سکیں، تراویح پڑھ سکیں۔ آج اللہ نے صحت اور تندرستی سے نوازا ہوا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تراویح کا اہتمام کریں، روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، چھوٹے موٹے بہانے کو لگا کر تراویح اور روزہ نہ چھوڑیں۔ میرے بزرگوں، یہ ایسا خسارہ ہے، ایسا خسارہ ہے کہ آپ زندگی بھر بھی اگر جو ہے نا روزے رکھتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، وہ ثواب نہیں ملے گا جو ماہ رمضان میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں۔ ماہ رمضان سیزن کا مہینہ ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے، جتنا ہو سکے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔